تو آخر میں حضرت نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، یہ بھی اسی طرح مکار ہے اور 100 بیس بدل کے آتی ہے، مختلف طریقوں سے آتی ہے اور لوگوں کو غافل کر دیتی ہے، اصل چیز سے مٹا دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت جو ہے ان قصے کہانیوں کا لیے ان نے مسئلے نہیں لگے، اس نے تو ان قصے کہانیوں کو ذریعہ بنایا ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، حدیث شریفہ میں آئی ہیں، ان کو عوامی انداز میں سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ سارے قصے وہ یا کیونکہ 3 قسم کے قصے آتے ہیں حضرت کے اس میں مسلم شریف، حقیقی قصے جو سچ مچ کے تھے جیسے یہ ہے، فرضی قصے بھی آئے ہیں جس میں جیسے طوطا کی کہانی ہے، کتے کی کہانی ہے، فلاں باز کی کہانی ہے، یہ سب کہانیاں تو فرضی مطلب بچوں کے قصے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں۔ اور ویسے مشہور قصے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا فرضی، ان کو بھی حضرت نے بتا دیا، لیکن اس سے بھی بڑے مفید مضامین نکالے۔ ہاں جی، تو اس کا حضرت کا مطلب قصے کہانیوں سے قصے کہانیاں نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ایک شعر میں یہ کہا ہے کہ جس نے میرے مثنوی کو قصے کہانیاں سمجھ لیا تو اس نے میرے مثنوی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ یہاں پر حضرت سب مطلب جو بات لے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی اسی طرح مکار ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ کہ مطلب جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، 3 چیزیں ہیں، حب جاہ، حب باہ اور حب مال، یہ تینوں چیزیں دنیا کی مطلب وہ ہے، حب ہے، یعنی دنیا کی محبت 3 چیزوں میں تقسیم ہے۔ حب جاہ، بڑے بننے کی محبت، میں بڑا ہو جاؤں، سب لوگ مجھے بڑا سمجھیں، سب لوگ میری عزت کرنے لگے، یہ جاہ پسندی جس کو ہم کہتے ہیں۔ حب باہ، لذتوں کی طلب، لذتوں کی محبت، لذت آنکھ کی بھی ہوتی ہے، لذت زبان کی بھی ہوتی ہے، لذت کان کی بھی ہوتی ہے، لذت دماغ کی بھی ہوتی ہے، لذت دل کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری لذتیں ہیں، اور ان کی محبت میں جو مبتلا ہو گیا اس کے اپنے اپنے انجام ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ دیکھو نا مکر، جو حب جاہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ کی ہاتھ میں ہے یا اس کے ہاتھ میں جو کرتا ہے؟ تو ظاہر اس کے ہاتھ میں، اگر وہ نہ کرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جو خوشامدگر ہوتے ہیں، جب آپ کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بظاہر خوب عزت کرتے ہیں، لیکن جیسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو بیوقوف کہتے ہیں ہم نے کیسے بیوقوف بنا دیا۔ ہاں جی، اور اس طرح مطلب جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یعنی اصل میں عزت تو نہیں کرتے۔ یہ ہمارے جرنیل وغیرہ جو ہے جو ریٹائر ہو جائیں تو اپنے یونٹ والے ان کی پھر قدر نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ٹھیک ہے جی، ویسے سرسری بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہاں جی، بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں، مطلب کیا وہ چلتا، وہ بس ختم ہو جاتا ہے۔ کرسی کی بات ہوتی ہے، کرسی جب تک ساتھ ہے اس وقت تک بات ہے۔ وہ غلام اسحاق خان صدر تھے نا، تو جس وقت وہ صدر نہیں رہے تو فاروق لغاری پھر صدر بن گئے تھے، تو یہ ایک جگہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خود مجھے میں نے دیکھا ہے۔ ہاں جی، ایک جگہ بیٹھے تو لوگ آتے تھے تو لغاری کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے اور اس کے ساتھ نہیں ملاتے تھے، بالکل ایسے۔ تو یہ مسکرا رہا تھا غلام اسحاق خان، آج مسکرا رہا تھے تو بڑے کھلاڑی نا، مسکرا تو کہتے کہ یہ مجھے پتہ ہے سیاست جو ہے نا یہ بازی چیت فعال ہے، مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ لوگ اپنی آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بالکل مطلب یہ انصاف نظر آتا تھا، کل تک لوگ ان کی کیا خوشامدیں کرتے تھے، اور جیسے وہ صدارت سے ختم ہو گیا تو بس بالکل ظاہر ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے وہ کرتے ہیں جانا، مطلب ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ دنیا بہت بہت خود غرض، بہت خود غرض
تو خیر بہرحال حب جا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس پہ آپ کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ ایک بات حب مال کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مثلا ایک شخص عیاش بھی ہے لیکن اس کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ چند لاکھوں میں پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے کرب پتی یا ارب پتی ہے. وہ باقی پیسے کے ساتھ وہ کیا کرے؟ وہ اس کا بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، صرف اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. بلکہ اخیر میں تو یہ بات آتی ہے فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کی بات ہوتی ہے، بھائی سب سے دنیا میں سب سے زیادہ دولت کس کی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں کر رہا ہے جی. ہاں جی، اپنے دن رات لگائے ہوئے ہیں جی اس میں کہ میں فرسٹ پہ آؤں. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر تو فرسٹ پہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یعنی جو ہے نا وہ جو دنیا مال کی جو محبت ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے. اس سے مثال کے طور پر آپ بہت بڑا گھر بنا لیں گے تو اس گھر میں آپ کہاں رہیں گے؟ سارے گھر میں رہیں گے؟ بھائی کسی کمرے میں رہیں گے نا. ہاں جی، اور کیا ہوگا؟ یہ ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں نا وہ جو مدینہ منورہ میں جو مکان بنایا ہوا ہے، جو بڑا محل بنایا ہوا ہے بادشاہ نے. ہاں جی، تو کیا اس میں رہتے ہو؟ اس کے نوکر چاکر رہتے ہیں، وہی اس میں رہتے ہیں. بادشاہ پتہ نہیں کس وقت آتا ہوگا، کب آتا ہوگا. باقی سب لوگ وہی وہ جو ان میں ہوتے تھے ان کے ساتھ ہماری کچھ بات چیت بھی ہوئی. ہاں جی، تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بظاہر کہتے ہیں جی میں بہت زیادہ مالدار ہوں، حقیقت میں کتنا ہے؟ تھوڑا سا حصہ ہے بس، وہ تمہارے کام کا ہے، باقی چیزیں کسی اور کی ہیں. اور جو لوگ بہت سارے دولت کما جاتے ہیں اور باہر بیچ دیتے ہیں، بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دولت کدھر گئی. کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اپنے ملک کو تو نہ چھوڑ لیا لیکن آپ کی دولت آپ کے کام آ گئی. یہ ایک بس مسئلہ ہے، تو ایک دھوکہ ہے. تو یہ مال کی محبت ہو گئی. اب مزے کی بات آتی ہے، یہ اس سے بھی سب سے زیادہ عجیب ہے. مجھے بتائیں کھانے کا مزہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہونٹوں سے لے کے حلق تک مزہ ہے، اس کے بعد سب برابر. چاہے کڑوا ہے، چاہے پھیکا ہے، چاہے ترش ہے، جو بھی ہے سب ایک جیسا. حلق سے نیچے گیا تو کیا سب ایک. یہ تو کھانے کی بات ہو گئی. دیکھنے کی بات، جس وقت کسی چیز کو دیکھ رہے ہو بس مزہ ہے اس کا، جیسے نظر ہٹا دی تو بس ختم. ہاں جی، اس حد تک بے وفا ہے. ہاں جی، اچھا کان کا مزہ، جس وقت تک سن رہے ہو تو مزہ، سننا بند تو ختم. ہاں جی، سوچنے کا دل کا مطلب جو بھی چیزیں بہت عارضی، انسٹنٹینیس، بہت عارضی. اچھا کمال کی بات ہے اگر وہ ناجائز ہے، مثلا نظر ناجائز ہے یا کانا ناجائز ہے یا دیکھنا ناجائز ہے یا سوچنا ناجائز ہے. اچھا وہ ناجائز آپ نے کر لیا تو مزہ تو آپ کو صرف ایک انسٹنٹ پہ مل گیا اور گناہ اس کا ہمیشہ کے لیے ہو گیا. بتاؤ کتنا کما لیا. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو گناہ تو آپ کے سر کے اوپر چڑھ گیا، اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور بعض دفعہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسٹنٹینیس کہ عمر بھر کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. ہوتے یا نہیں ہوتے؟ عمر بھر کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اور صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ مطلب مزے کی بات ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ یہ ایک بس دھوکہ ہے. اس لیے دنیا جو ہے نا یہ کہتے ہیں خطاؤں کی جڑ ہے. یہ حب دنیا خطاؤں کی جڑ ہے. اور یہ ٹٹی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دھوکے کی ٹٹی ہے. ہاں جی بالکل اس کے ساتھ. تو
اگر مطلب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. کوئی بھی مذہب دیکھو، اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں جاتے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں خراب کر رہی ہے. ہاں جی، تو جو مطلب جو یہ چیزیں دنیا کی محبت، یہ بالکل تباہی بربادی ہے.